حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا جو قرآن دانی میں، قرآن کے علم میں بہت ماہر تھے، مثلا ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ قرآن کریم کی سب سے بہتر، سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ ان ماہر قرآن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آیت الکرسی، تو فرمایا الحمدللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پورے قرآن کے ماہر بن گئے۔ آیت الکرسی جس کو جن لگ جائے اس پہ دم کرنے کا لوگوں کو پتا ہے کہ دم کرنے سے جن بھاگ جاتا ہے۔ نظر لگ جائے آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو تو نظر الگ ہو جاتی ہے۔ جادو ٹوٹ کا ٹونا کر دیا گیا ہو، آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ جھاڑ پھونک کے لیے ہے، دم درود کے لیے ہے، تعویذ کے لیے ہے، اور کچھ نہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ آیات کون سی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ دم کرنے کے معاملے میں اچھی آیت کون سی ہے یا تعویذ گنڈے کے اعتبار سے آیت اچھی کون سی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آیتیں بتلاؤ جس میں اللہ کی نیری توحید بیان کی گئی ہو، شرک کی مذمت کی گئی ہو، شرک کی برائی کی گئی ہو، اس کی جڑیں کاٹ دی گئی ہو۔ تو یہ آیتیں وہ ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے خاص سے بیان فرمائے کہ میں کس شان کا مالک ہوں، کس عظمت کا مالک ہوں، کس الوہیت کا مالک ہوں، اور کیا میری قدرت کاملہ ہے۔ 5 خاصے اللہ پاک جل شانہ نے اپنے بیان فرمائے کہ میری 5 خاصیتیں ہیں، ان میں کوئی بھی شریک نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، صحابی نہیں، ولی نہیں، درویش، قلندر، کوئی بھی میرا شریک نہیں۔ اور یاد رکھو یہ آیت الکرسی عقیدہ ہے، عقیدہ مشتق ہے عقد سے، اور عقد کے معنی ہے گرہ کے، گرہ پکی لگاؤ عقیدے کی، ایمان بناؤ۔ ایمان کے معنی یقین کے ہیں، جب یقین ہوتا ہے تو اعتقاد بنتا ہے۔ ایک ہے ظاہری اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، عبادت، صدقہ، تلاوت، تسبیح، استغفار، درود شریف، یہ اعمال ہیں۔ اور ایک ہے جو دل کی گہرائیوں سے ایمان بنتا ہے کہ یقین کرنا کہ یہ چیز، یقین کر لینا کہ یہ میرا باپ ہے، یقین آ جانا یہ میری اماں ہے، یقین آ جانا یہ میری بیٹی ہے، یقین آ جانا یہ میری بیوی ہے۔ اس جیسے یہ یقین ہے، اسی طرح پروردگار عالم کی ذات پر یقین کرنا پڑے گا کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر ایک رب کو میں اپنا خالق مانتا ہوں۔ تو خدا بند عالم نے 5 خاص سے اپنے بیان فرمائے کہ یہ صفتیں کسی میں نہیں ہو سکتی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ اللہ ہوں، وہ الہ ہوں، وہ پروردگار ہوں، وہ پالنہار ہوں، وہ مالک کائنات ہوں، وہ بے نیاز شہنشاہ ہوں، الحی القیوم۔ اور میرے بندے
ہر وقت مجھ سے مانگا کر، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلایا کر، ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلایا کر، اپنی مشکلوں میں، اپنی ضروریات میں، اپنی حاجتوں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنے دکھ دردوں میں۔ الحی القیوم، مجھ خدا کو پکارا کر، مجھے بلایا کر، میرا نام لیا کر، مجھے صد مارا کر، اس لیے الحی القیوم، میں زندہ ہوں۔ اور لوگوں یاد رکھو، جس کو موت آ جائے وہ حاجت روا ہو نہیں سکتا۔ یہ بات میں نے نہیں بنائی، اللہ پاک نے خود فرما دیا۔ اور لوگوں جو خود فانی وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا؟ جو خود لاکھوں من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گیا؟ جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو، جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو، جس کو اٹھا کر کندھوں پہ دوسرے لوگ چلے ہوں، جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو، جس کے پیروں کو دوسرے نے باندھ کر اکٹھا کیا ہو، جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو، جس کا وضو دوسرے نے کرایا ہو، جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، جس کو قبر میں لٹایا گیا ہو۔ اور میرے بندوں کیوں تمہاری مت ماری گئی؟ جس کے اوپر تم نے خود دھڑا دھڑ مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کشا نہیں۔ خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو، اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے آئے ہو، خود تختے پہ لیٹا، جب دل میں آیا تختے پہ سے اٹھایا، خود کندھوں پہ اٹھایا، جب دل میں آیا نیچے رکھ دیا، جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنازہ پڑا، جس طرح مرضی آئی اس طرح جنازہ پڑا، جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا۔ اور میرے بندو جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں، جو اپنی نماز جنازے پہ قادر نہیں، جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں، جو اپنے تختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں، وہ تیری مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کرے گا؟ فرمایا الحی القیوم، اور میرے بندے میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ الہی اس وقت تو زندہ ہو، شاید تو بوڑھا ہو جائے، شاید تو کمزور ہو جائے، شاید تیری قدرت ختم ہو جائے، شاید تیری گارنٹی مک جائے، شاید تیری چابی ختم ہو جائے، شاید تیری طاقت قدرت کاملہ ڈھیلی پڑ جائے۔ فرمایا نہیں، الحی القیوم، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ ساری کائنات کو میں بناؤں، جب چاہوں فنا کر دوں، جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں، جس کو چاہوں تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلت دے دوں، جس کو چاہوں درجنوں بچے عطا کر دوں، جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کی خاک چھان کر مر جائے، ایک بچہ نہ دوں، میری مرضی۔